حرم کو خود واجد آ رہے تھے. یہ جھومر بھی زاویہ کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر پھوار برسی تو ہوتی ڈر کر حبیب کی گود میں بھرے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکین سے اڑ رہا تھا. غزال نافے بسا رہے تھے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صفا سے سبزہ میں لہریں نابی دوڑتے دھانی چنے ہوئے تھے. کہا کہ نہر میں وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں کی دھار لچکا ہوا بے داغا کے دھڑ ٹکے تھے. قرآن کو داغ بھل کچا تھا اٹھا دیا آج چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش بادلے تھے. غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں کہ رشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جانے کو غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ کلسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ڈھک رہا ہے. نہانے میں جو پھرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے. بچا ان کے قدموں کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی قدرن وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر یہ تحبیر مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی ملے گی. وہاں کی پوشاک زیب تن تھی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. نظر دیے حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. تو رویہ قدسی کرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن جھپٹ کے قدموں سے لیتے ادرن. مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے. ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سب ہوئی مغفرت کی شرط. صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. عجب نہ تھا رقص کا چمکنا، غزال دم بردہ سا بھڑکنا. شعائیں نقطے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائے کے تھے. وجوہ میں امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ. ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ نے یہ پھول کھولے تھے. اٹھی جو گرد راہ منور وہ نور برسا کے راستے بھر. گرے تھے بادل برے تھے چل کر امڑ کے جنگل ابل رہے تھے. ستم کیا کیسی بھٹ کٹی تھی کمر وہ خواب ان کے راہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب لیتا مٹے تھے. اور آپ کے نقش سن کے سب کے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے. نماز اقصا میں یہی تھا صرف ایا ہمارا اول و آخر دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت حارے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا. نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جامو بینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. نقاب الٹے وہ مہر انور جلال لوگ ساتھ گھرمیوں پر. فلک و حیبت سے تب چڑھی تھی ٹپکتے انجم کے آبلے تھے. یہ جوشش نور کا اثر تھا، یہ آب گوہر کمر کمر تھا. سوائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. بڑا یہ لہرا کے باہر بادل کہ دھل گیا نام میرے کے کثرت. فلک رتیلوں کی کیا حقیقت کہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے. وہ ذل رحمت وہ روح کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ گرنے پاتے. سنہری زرخست اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. چلا وہ سروے چھما کے راما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما. پلک چھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوں آنسے گزر کے تھے. جلک سی کرسیوں پہ آئی ہوا کی دامن کی پھر نہ پائی. سواری دلہا کی دور پہنچی بارات میں ہوشی گئے تھے. اکیلے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. رویش کی تنبیہ کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا. خیرت کے جنگل میں پھول چمکا. دہر دہر پیڑ جل رہے تھے. جنوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے. عجب برے حالوں ملتے پڑتے وہ سدراہی پر رہے تھے تھک کر. چڑھا کا غم تہوار آ گئے تھے. ابھی تو مرغانے وہاں کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر. اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ دھوپتے تھے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک وہ تاج والے وہی قدم خیر سے پھیلائے جو پہلے داغے شرف تیرے تھے. یہ
سن کے بے خود پکار اٹھا مثال جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے طلبوں کو پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل گرے تھے، چکا تھا مجرے کو عرش آلہ، گرے تھے سجدے میں قسم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے بن رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، زیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ سارے کے نیلیں جل ملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، یہی شان تھا کہ پیغمبر رحمت خبر ہدایا کہ جب یہ حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کریم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے ممجد، مثال جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے پھر نیاتی، کہیں تو وجوش علم کرانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، خلط سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لا دے، اسے بتائے ادھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑے تو لیکن جھجک کے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے، تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا تدنا تبدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر کے ایک بچڑا تب اب پوجے باہرے ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثلے نظر ترارا، یہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، اٹھے تو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں ہوئی کی، نہ کہتے ہو بھی نہ تھے، ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گلچا گل کا فرق اٹھایا، گرا میں کلیوں کی باغ کھلے، گلوں کے دکھ میں لگے ہوئے تھے، محیط مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل، خطوط واصل، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بابر کو یہ ذوق تشنگی تھا، بابر کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے ما ذاق البصر وما طغى، اسی کے جلوے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، امکان کے چھوٹے لوگ تو بدل آخر کے پیر میں ہو، محیط کی جانچ سے تو کچھ ہو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، ادھر سے تھی نظر شانما سے، ادھر سے انعام کے صدری میں سلام و رحمت کے ہار گھوم کر گنوے پرنور میں پڑے تھے، زبان کو انتظار گفتگو، تو اس کو حسرت شنیدن کہ ہم جو کہنا تو کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی وہ سن چکے تھے، وہ کچھ بتا کما پارا، بہشت کی شہد کو ستارا، چمک پہ تھا خود کا ستارہ، کس قمر کے قدم گئے تھے، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے ماہ عرب، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول کے سب کمل بنے تھے، طرف کی نازش کی ہاں لچ کیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ دوشے سے دین تھا کے پودے، کشا کشے آرا کے تلے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں چلوا کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے طبقے آ لیے تھے، سیاست شاہ ان مجاہدان ملت اسلامیہ نے اپنے ہدایت کے بخشش موبائل پر نکال کر بالترتیب ملاحظہ فرمائے، جو فقیر حمید کو تقسیم نے اپنے مرشد فرحق کے نارین کے صدقے میں یہ شرف حاصل ہوا مجھے پڑھنے کا، تو صاحبان نشان ردیف و کافیہ کا حسین امتزاج، شاعری کی مشکل سے مشکل صداقت میرے امام نے قلم کیا، اور آج کا اور کئی علوم و فنون کو عشق رسول میں نعت رسول کی زبان عطا کرنے والا امام اہل سنت مجدد دین و ملت، اس عشق مصطفیٰ قوم
سلطان المحققین، تاج المدققین، امام المفسرین، سند المحدثین، ریحان القلوب السالکین والعارفین، کشاف القلوب، مفتاح الصدور، بحر العلوم، شیخ الشیوخ، شیخ العرب والعجم، استاد العلماء، راس الفقہاء، جامع معقول و منقول، حافظ الاصول، تاج الفہول، عاشق رسول، اور امام احمد رضا وہ صاحب تصانیف قصیدہ بھی ہے، قرآن کے سوال سمجھاتے رہے، توحید کے عنوان لوٹاتے رہے، نبوت کا دام سکھاتے رہے، علم کے جواہر سجاتے رہے، فقہ کے چراغ جلاتے رہے، نعتیں اور قصیدے بناتے رہے، عشق رسول کے عشق نبی کے نغمے سناتے رہے۔ کون احمد رضا؟ شد زاجد ناصر محمد مختار پر، دانا گن کے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر دوست کو ایک دوست کو پاس سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر فقط اشد کا کفر پر ایک مشیت کو جلا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سرانا ہی گیا، سورت تصدیق کی نکلی دل سیماب سے ایک دل پھوٹی اچانک چرخ پہ محتاب سے اس کرم کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے۔ عشق محبت عشق محبت علم و حکمت علم و حکمت فیضانی اعلی حضرت فیضانی اعلی حضرت فیضانی اعلی حضرت۔ تو صاحبہ نے دیشان اس کرم کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا نہ خدا رہنما پیشوا کہنے لگے، اس کرم نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول، خاروں کو گلدر کر دیا۔ میں یہ بات اللہ بشر بصیرہ کہتا ہوں، میرے امام احمد رضا نے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی اس کے رسالت کے ایسے جلوے بکھیر دیے ہیں کہ زمانہ قیامت تک فیضیاب ہوتا رہے گا۔ حضرت اہل سنت جامعہ عالمیہ قادریہ میں یہ تو یہی ہے، جامع جم نہیں، قوثر سے کم نہیں، میاں جو پیے اسے کم نہیں، کعبہ سے بگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیاروں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت حضور حجت الاسلام مظہر خیر الانام شہزادہ اعلیٰ حضرت شاہ محمد حامد رضا خان نقل اللہ مدخلہ کی بات کی جائے، بات کہتے ہیں کہ چاند سے ان کے چہرے پر کیسے مشک فام کو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام کو، ہاتھوں سے چار چار کے ہم کو ملیں گے چار جام دست حسن حسین سے، اور ملیں گے جام کو ذات حسن حسین ہے، اے شفیع مصطفیٰ ہے کہ نبی کی ذات ہے کہ اسی کے نام کو خیر کے دن خدا کو لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، جب تمام پیارے فاطمہ کے پیے کے چل کے جان دو، ایک نبی کے ہاتھ سے ایک علی کے ہاتھ سے قاسر و سلسبیل کے ہم بھی پیے کے جان دو، اور کہا پیجے پلا کے مائے کشو کچھ تو بچی کھجی ہی دو، کترا تو کترا ہی سہی کچھ تو بھرائے نام دو۔ اب تو نبی نے لو غلام تم بدے سب تو دکھا، آنی تو مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو۔ مجھے فوراً یاد آیا آج حضور محدث اعظم شیخ الحدیث علامہ القادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ مرکزہ کا اور سے مبارک لائن کو شریف میں ہو رہا ہے، تو کیوں نہ جو آپ کا پسندیدہ کلام اپنے شیخ کا ہے وہ بھی میں نے نظر کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کئی علوم و فنون کو اس کے رسول میں نعت رسول کی زبان عطا کر دی، اور یہ نہیں فرمایا آج کے شعراء کی طرح کہ لوگوں نعت کہنے سے فن میلا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی کی، کیا کیسے قافیے تھے بس خانہ خواب میں نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اسرا۔ پڑھا جانا قریب نواز کی نسبت سے 6 منٹ مزید برداشت فرمائیے، اور میں 6 منٹ میں اعلیٰ حضرت کا شجرہ آپ کی گوشودہ رہ کے اب جو ہے چونکہ اعلیٰ حضرت والے بیٹھے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کی ہی بات ہوگی، تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی جذبہ فروز ہیں، اور حضور غوث پاک کی غلامی کا پٹا تو بہت بڑا شوق ہے، اور فرمایا میرا مرید کلمہ پڑھے بغیر مرے گا نہیں، میرا مرید نیک میرے لیے ہے اور میں گنہگار مریدوں کے لیے ہوں، اتنی دیر تک داخل جنت نہ ہوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کر لوں۔ تو یہ فضیلت ہے، شرف حاصل ہے، تو سلسلہ عالیہ میں کہیں بیعت نہیں ہے، وہ حضور سے بیعت ہو سکتا ہے۔ اب ویسے حضرت اجتماعی طور پر مرشد کریم توبہ کروائیں تو سب اس توبہ میں شامل ہو جائیں، اور جو بیعت نہیں ہے وہ بیعت کر لیں، اور جو طالب ہونا چاہتے ہیں وہ طالب ہو جائیں، تو خطاب سے پہلے آپ یہ بھی انشاءاللہ فرما دیں گے۔ تو میں شجرہ نصب جو موجودہ بریلی شریف میں شاہد سجادہ ہیں حضرت مولانا سبحان رضا خان صاحب
آپ کے بڑے مہمان حضور مولانا شاہ محمد ریحان رضا خان اور رحمانی میاں ریحان ملت کے بڑے شہزادے تھے۔ حضور ریحان رضا خان صاحب قبلہ مولانا شاہ محمد ریحان رضا خان صاحب نے دورہ حدیث شریف محدث اعظم پاکستان میں کیا ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے بھیجا ہے، جاؤ ریحان رضا سردار احمد سے دورہ حدیث کر کے آؤ۔ دیکھیے آقا محدث اعظم کا بھی ذکر ہو گیا، آپ کے گستاخوں میں بھی بنتے ہیں، بے شک اور شریف بھی ہے۔ تو صاحبان ذیشان مولانا ریحان رضا خان صاحب کی یہ ساری محفل فلسطینی مجاہدین اور حضور محدث اعظم کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ 5 بھائی ہیں، سب سے بڑے حضرت ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب کے مولانا تنویر رضا خان صاحب مفقود القبر کے ہیں، حضرت مولانا تاج السنہ تاج الشریعہ حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب حضری میاں، اور پھر ہیں حضرت ابو الملت الدین ڈاکٹر محمد قمر رضا خان صاحب، اور آخر میں ہیں حضرت مجاہد اعظم دین ملت مولانا شاہ محمد منان رضا خان صاحب منان میاں حضور۔ یہ 5 بھائی ہیں اور یہ ہمارے آقا نعمت حضور فرحت اہل سنت جانشین شوکت اہل سنت ہم شبیہ مفسر اعظم صاحبزادہ والا شان شہزادہ اعلیٰ حضرت کے یہ 5 سکے ماموں ہیں۔ پھر یہ 5 بیٹے ہیں حضور مفسر اعظم جیلانی میاں مولانا شاہ محمد ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں کے، اور جیلانی میاں جو ہیں یہ 1907 میں پیدا ہوئے۔ مفتی تقدس علی خان صاحب علیہ رحمہ پیر جو وہ جامعہ راشدیہ والے وہ 1907 میں پیدا ہوئے، اور 14 سال کی عمر حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے پانے کا شرف حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور جب مفسر اعظم جیلانی میاں مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بچہ میری زبان ہوگا۔ اپنے کلام میں بھی فرمایا سبا وہ چلے کہ بابا پھلیں وہ پھول کھلیں کے دن ہو پہلے لیوا کے پہلے سلام میں کھلے رضا کی سنت تمہارے لیے۔ تو آپ کے 2 بھائی ہیں، حضرت مولانا حماد رضا خان صاحب اور حضور مولانا شاہ ابراہیم رضا خان۔ ابراہیم رضا خان صاحب جو ہیں یہ آپ کے سکے نانا ہیں، اور حضور جیلانی میاں مولانا شاہ ابراہیم رضا خان صاحب حجت الاسلام مظہر خیر الانام شہزادہ اعلیٰ حضرت شاہ محمد حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے ہیں، جو محدث اعظم کے پیر ہیں، جن کے چہرے کی ایک زیارت کر کے جٹا کا منڈا محمد سردار احمد پٹوار کا امتحان پاس کر گیا سی تے پھر جناب جدوں نگاہ پہ گئی نا محدث اعظم پاکستان مولانا جٹا نے منڈے دی ہے جی کتنے نظر پہ یہ حجت الاسلام کا کرے نظر لگ جائے گا، فرمایا میں نے حجت الاسلام کی نظر لگ گئی۔ آپ اتنے زیارت بھی کی تھی تے پھر فارغ ہوئے جدوں تے فرمایا عرض کیتا حضور میں نے اپنے آپ بریلی شریف لے جاؤ۔ حجت الاسلام بھی کیا کورے نایاب ہے جی تے بڑا عبارت ہے ٹاپک انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر کبھی صحیح سرکار محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہرحال آپ حضور مفسر اعظم جیلانی میاں حجت الاسلام کے بیٹے نے، حجت الاسلام سردار مفتی اعظم علیہ السلام شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری میاں متقی اعظم فقیہ عالم مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تاجدار اہل سنت، آپ مشرف حاصل ہے، آپ مرید بھی ہیں، عیسیٰ کی چھوٹے شہزادے کے مرید بھی ہیں، اور چھوٹے شہزادے آپ کے پڑھوانا بھی لگتے ہیں، اور پھر بسم اللہ شریف بھی حضور مفتی اعظم نے پڑھائی، اور پہلی گھٹی بھی حضور مفتی اعظم نے سنی، اور آپ کی پیدائش بھی بریلی شریف کی ہے۔ جی ہاں، تو یہ دونوں شہزادے حجت الاسلام اور مفتی اعظم بیٹے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت 3 بھائی ہیں، سب سے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، چھوٹے استاد زمن مولانا حسن میاں صاحب کی بلا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سلطان برادری اصغر ہیں، اور پھر مولانا محمد رضا خان ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے تینوں بھائیوں کے بارے میں یعنی سب کے بارے میں فرماتے ہیں گندے نگم میں کمی مہنگے ہم کوڑی کے 3 کون ہمیں پالتا تم کے کروڑا۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رضی سنو کا تلوی مولانا نقی علی خان صاحب، اعلیٰ حضرت کے دادا امام العلماء والصلحاء مولانا غزالی خان صاحب جنہوں نے 1246 ہجری میں دارالفتہ قائم کیا، 199 سال ہو چکے ہیں، اور 1 سال کے بعد انشاءاللہ پورے 200 سال گزر جائیں گے بریلی شریف سے اس کا جاری ہوتے ہوئے۔ امام العلماء والصلحاء مولانا غزالی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابا اعلیٰ حضرت کے پردادا حافظ محمد قاسم علی خان صاحب بدایوں کے تحصیلدار تھے۔
اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا محمد اعظم خان اور اعلیٰ حضرت کے دادا کے پردادا مولانا محمد سعادت یار خان اور اعلیٰ حضرت کے دادا کے دادا مولانا محمد سعد اللہ خان شجاع جنگ بہادری قندھاری۔ اب میں بیٹے سے باپ کی طرف سپیڈ میں جاؤں گا، اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو آپ کو مبارک، نہ پکڑے تو تب بھی مبارک نہیں ہے، میں تو مبارک کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے سعد اللہ خان شجاع جنگ بہادری قندھاری بیٹے ہیں، عبد الرحمان خان، یوسف خان، دولت خان، بدر خان، داؤد خان بھڑیچ، جن سے قبیلہ بھڑیچ قندھاری پٹھانوں کا معزز چلا، اور بھڑیچ بیٹے شرخون کے وہ بیٹے ہیں ابراہیم سربن کے، سربن پشتو کا اس کا معنی حلیم الطبع ہے، اور ابراہیم سربن بیٹے حضرت قیس کی برانی کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام عبد الرشید، آپ وہ ملک بادشاہ کا خطاب عطا فرمایا کیونکہ یہ ملک قیس عبد الرشید 45 واسطوں سے افغنا اور 45 واسطوں سے ملک طالوت کے بیٹے ہیں۔ طالوت کو جس نے جالوت کا قتل کیا، منصب شہادت پایا، سلطنت داؤد علیہ السلام کے سپرد کر دی، اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے انہیں ملک بادشاہ کا خطاب قرآن میں عطا فرمایا۔ اور یہ ملک قیس عبد الرشید جو ہے یہ حضرت سیف سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ آپ کی بیٹی مطہرہ کے شوہر، آپ کے داماد نبی پاک کے صحابی خاندان امام احمد رضا کے بانی و مولی سے اللہ اور تمام پٹھانوں کے ابا جی ہیں۔ اب میں بس 2-3 منٹ باقی رہ گئے میرے وقت شاید تو ملک قیس عبد الرشید بیٹے ہیں، قیس، سلول، قطبہ، نعیم، مرہ، جلندر، اسکندر، زمان، احمد، بہلول، سلم، صلاح، فاروق، نصر، اشمع، رحیم، نعیم، اکرم، عشا، شروز، مقل، نصرت، طلعت، شیخ، حسن، پہلو، کرم، عمان، حذیفہ، متعال، قبل، علی، مشہور، ہارون، قمر، قبئی، شہاب، طلب، دوئی، عامر، تارن، ارزن، مدود، سلیم، افغنا، اور یہ دنیا کا پہلا افغنا ہے۔ افغنا بیٹا ارمیا کا ہے، جو عاصم بن بخیہ کے تایابہ ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ اور ارمیا بیٹے ملک طالوت کے ذکر کر چکا ہوں، ملک طالوت بیٹے قیس، قطبہ، طلس، کوہیل، شہودہ، یوسف علیہ السلام کے 10 مختلف بھائیوں میں سب سے بڑے یہودا، اور یہودا بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد، ناہور، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، عابد، شارق علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لامک، متراشد، ادریس علیہ السلام، گیاز، مہاراج، کنان، نوح، شیش علیہ السلام، وہ آدم علیہ السلام کے مہینے سپیڈ سے بڑا ہے، اب کی عزت آمد کی تھی، اسی لیے تو صاحبان ذیشان میں برملا کہتا ہوں تینوں سے اپنے امام کا شجر رسم سنا دیا، تم بھی اپنے جلاؤ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ گنجے آزادی کا زنی جو حضور کا بھی عدد و گستاخ ہوتا ہے وہ اپنے ابا کا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ سب کو برکات بارے میں عطا فرمائے، حضور سے یہ لکھا اپنے محفوظات سے نوازتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، اس کے بندے نے مار پڑھائی ہے۔